السلام علیکم ناظرین، آج ہم جانیں گے کہ غوث پاک یعنی آپ کے مقدس ماں باپ کیسے تھے اور کتنی پرہیزگار تھے۔ ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی کامل بزرگ تھے۔ ایک دن رمضان شریف کے مہینے میں آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں دریائے دجلہ پار کرنا پڑا۔ اس میں سے ایک سیب بہتا ہوا جب آپ کے قریب آیا تو آپ نے اس سیب کو اٹھا لیا اور اسی سے روزہ افطار کیا۔ کھانے کے بعد خیال آیا خدا جانے یہ سیب کس کا تھا اور کیسے ندی میں بہہ گیا، اور ہم نے مالک کی اجازت کے بغیر کیسے کھا لیا۔ بغیر اجازت کے کھا لینا آپ کو تقوی کے خلاف محسوس ہوا، اور خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یہ سیب عذاب کا سبب بن جائے اور ہم خدا کی بارگاہ میں گرفتار ہو جائیں۔ یہ سوچ کر آپ وہاں سے اٹھے اور اپنا قصور معاف کرانے کے لیے سیب کے مالک کی تلاش میں دریا کے کنارے کنارے چل دیے۔ کافی دیر تک چلنے کے بعد ایک عظیم الشان باغ نظر آیا جس کی کچھ شاخیں پھلوں سے لدی ہوئی تھی اور پانی کی سطح پر جھکی ہوئی تھی، اور ہوا کے جھونکوں سے پکے ہوئے پھل ٹوٹ ٹوٹ کر پانی میں گر رہے تھے۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ جو پھل میں نے کھایا ہے وہ اسی باغ کا تھا۔ پھر آپ نے اس باغ کے مالک کی جستجو کی تو معلوم ہوا کہ اس باغ کے مالک ایک خدا رسیدہ بزرگ حضرت سید عبداللہ سومعی ہیں۔ آپ ان کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے تو حضرت عبداللہ سومعی نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت روحانی کی کشف سے جان لیا کہ یہ جوان بچہ نیک صالح بچہ ہے۔ فرمایا، اے جوان، اس غلطی کو معاف جب کروں گا کہ تجھے 10 سال تک میرے باغ کی دیکھ بھال کرنا ہوگی۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست حکم پاتے ہی باغ کی خدمت میں مشغول ہو گئے۔ جب 10 سال کا طویل عرصہ گزر گیا تو ایک دن حضرت سید عبداللہ سومعی نے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو بلا کر فرمایا کہ ابھی ایک شرط اور باقی ہے، اسے بھی انجام دینا ہوگا، پھر معافی ہوگی۔ وہ شرط یہ ہے کہ میری ایک لڑکی ہے جس میں 5 عیب ہیں۔ پہلا عیب وہ اندھی ہے، دوسرا عیب وہ بہری ہے، تیسرا عیب وہ گونگی ہے، چوتھا عیب وہ لنجی ہے، پانچواں عیب وہ لنگڑی ہے۔ اس سے آپ کو نکاح کرنا ہوگا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے یہ سن کر سوچ میں پڑ گئے، اور ایک طرف سیب کے معافی کا سوال تھا اور دوسری طرف ایسی عورت سے نکاح کرنا جو اپاہج ہے، ساری زندگی کا مسئلہ تھا۔ آخر ایسی عورت کے ساتھ ساری زندگی کیسے کٹے گی؟ اس تصور نے از حد پریشان کر دیا اور ان کے ذہن میں خیالات کے انبار گھومنے لگے۔ آخری فیصلہ کیا کہ زندگی فانی ہے، جوانی بھی چند دن کی مہمان ہے۔ حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے منظور ہے، آپ کی اپاہج بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ سومعی نے سیب کی غلطی کو معاف کر دیا۔ نکاح ہو گیا۔ جب حضرت ابو صالح موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے پاس گئے تو دیکھا اس کے تمام اعضاء درست ہیں۔ ایک نہایت خوبصورت تندرست لڑکی بیٹھی ہے۔ اس حسن و جمال کے پیکر کو دیکھ کر خیال کیا شاید کوئی اور لڑکی ہے۔ جلدی سے باہر نکل آئے۔ حضرت سید عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی اور کہا، یہ تو کوئی اور عورت ہے، اس میں تو کوئی عیب ہی نہیں ہے، کوئی عیب ہی نہیں ہے، اور اپنے حسن و جمال میں بے مثال ہے۔ حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نیک صالح، یہ تیری بیوی ہے، حسن و جمال میں بے مثال ہے، یہ نیک صالح بیوی تمہاری ہے۔ میں نے اپنی بچی کے جو اوصاف بیان کیے تھے اس کا مطلب یہ تھا وہ اندھی ہے، یعنی اس نے کبھی نامحرم کو نہیں دیکھا۔ وہ گونگی ہے، یعنی کبھی اس نے بدکلامی نہیں کی۔ وہ بہری ہے، یعنی اس نے آج تک کسی غیر مرد کی آواز نہیں سنی۔ وہ لنجی ہے، یعنی کبھی اس نے بری چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ لنگڑی ہے، یعنی کبھی اس نے اپنے قدم کو برے راستے پر نہیں رکھا۔ یہ حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں جن کا نکاح حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جو ولی کامل کی بیٹی تھیں اور ولی کامل کی بیوی بنی، اور پھر انہیں پاک تینت حضرت ام الخیر فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم پاک سے ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور اس مقدس ماں کو سردار اولیاء بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلانے اور گود میں لینے کے شرف حاصل ہوا۔ ناظرین، بات واضح ہو گئی کہ ہمارے بڑے پیر غوث اعظم جیلانی بغدادی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کتنے پرہیزگار متقی تھے، اور ہمیں اپنے اسلاف اور بزرگان دین کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی سخت ضرورت ہے تاکہ ہمارے بچے بھی پرہیزگار ہوں اور دیندار ہوں۔ ناظرین، چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، کوئی سوال ہے تو کامنٹ کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔